حج کا عمل ایک بہت بڑا عمل ہے۔ آج اللہ رب العزت نے ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اس سفر کو نہایت آسان فرما دیا ہے۔ حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج سے 70-80 سال پہلے کا جو حج ہوتا تھا بہت مشقتوں والا ہوتا تھا۔ انسان پاکستان سے سفر کرتا بحری جہازوں کے ذریعے تو 15-20 دن کا سفر کم و بیش کر کے جدہ پہنچتا۔ جدہ بندرگاہ پہنچنے کے بعد 3 دن تک زمین پہ اترنے نہ دیا جاتا، حالانکہ جدہ کی زمین آنکھوں سے نظر آ رہی ہوتی تھی۔ ایک حاجی کا ٹیسٹ ہوتا کہ اس کو سمندری بخار یا کوئی چیز تو نہیں، اور پھر ویکسینیشن ہوتی، پھر اترتے۔ جدہ اترنے کے بعد 1 دن 1.5 دن کبھی 2 دن کم و بیش لگتے اور امیگریشن کے پروسیس اور اگلے مرحلے کی تیاریاں ہوتی۔ اس کے بعد جب جدہ بندرگاہ سے مکہ مکرمہ جانا ہوتا تو وہ ایک الگ مستقل بہت بڑا معاملہ تھا۔ اس میں کیا ہوتا تھا، حضرت جی سے سنا فرمایا کہ جو لوگ پیسے والے ہوتے تھے وہ اونٹ کرائے کے لیے لے لیا کرتے تھے، اپنے لیے بھی اور اپنے سامان کے لیے بھی، اور جن کے پاس پیسوں میں کمی ہوتی تھی وہ سامان کے لیے اونٹ کرائے پہ لے لیا کرتے تھے اور خود پیدل جایا کرتے تھے۔ اور راستہ کیسا ہوتا تھا، بندرگاہ سے لے کے مکہ مکرمہ تک 3 دن کا سفر، اونچی نیچی پہاڑیاں، اور درمیان میں کوئی کینٹین، کوئی دکان، کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ ان کو 3 دن میں کھانے پینے کا سامان بھی اپنے ساتھ رکھنا ہوتا، حتیٰ کہ وضو کا، طہارت کا، کھانا پکانے کا جو پانی ہوتا تھا وہ بھی ساتھ رکھنا پڑتا تھا بندرگاہ جدہ سے لے کے۔ راستے میں پانی بھی کہیں نہیں ملتا تھا۔ اتنی محنتوں کا سفر کر کے پھر یہ حج کے لیے، عمرے کے لیے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پہنچتے تھے، حرم میں داخل ہوتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں راستے کچے ہوتے تھے، حاجی پکے ہوتے تھے۔ آج راستے پکے ہو گئے، حاجی کچے ہو گئے۔ تاہم اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے، اس نے ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے راستوں کو آسان کر دیا۔ آج ہم کیسا سفر اختیار کرتے ہیں، VVIP سفر۔ گھر سے نکلتے ہیں، ایئرپورٹ جاتے ہیں تو وہ ایئر کنڈیشن، ایئرپورٹ سے جہاز میں بیٹھتے ہیں تو وہ ایئر کنڈیشن، جہاز سے جدہ ایئرپورٹ اترتے ہیں تو وہ ایئر کنڈیشن، وہاں سے ایئر کنڈیشن بسوں میں بیٹھ کر مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو ہوٹل ایئر کنڈیشن، اور ہوٹل سے حرم پہنچتے